جہاں نور ایک طرف اپنا گھر بسانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے تو دوسری طرف سالار اسے فل زچ کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں کا ریلیشن شپ خراب ہو اور خود ہی اس کی نور سے جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف ایک اور امیدوار سالار کی طرف سے جو یہ آس امید لگائی بیٹھی ہوئی ہے کہ نور اور سالار کی بہت جلد ڈیورس کروا دے گی، کیونکہ فرح کو یہی پتا ہے کہ سالار نے اگر یہ شادی یا یہ نکاح کیا ہے تو صرف اپنی ماں کے کہنے کے اوپر ان کی زور زبردستی کرنے پہ، ورنہ اس میں سالار کی کوئی رضامندی شامل نہیں تھی۔ فرح کی بہن نور اسے بہت زیادہ سمجھائے گی کہ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ سالار اور نور کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے، اور وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں بالکل اپنی ہیپی والی لائف گزار رہے ہوں گے۔ لیکن فرح اسی بات پہ ہے کہ میں جس طرح بھی ہو سکے گا ان دونوں کا ریلیشن شپ تڑوانے میں فل ساتھ دوں گی۔ وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کی رخصتی ہو بھی جاتی نا تو میں تب بھی اس کی طلاق کروا سکتی تھی، اور میں اب یہی کچھ کروں گی۔ دوسری طرف انجم نور کو بیٹھ کے سمجھائے گی، اسے کہے گی کہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے لیکن اسے تم اپنے پیار محبت سے بالکل سیدھا کر سکتی ہو، تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا سالار کو توجہ دو گی وہ اتنا ہی تمہاری طرف راغب ہوگا۔ انجم کی باتیں نور کی دل کو لگتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہی کرنے سے سالار کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کیوں نہ مجھے ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ اسپیشلی سالار کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تیار ہونے کے بعد وہ کیک لے کر آتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا پتہ سالار کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ اپنی طرف سے تو وہ سالار کو سرپرائز دینے کے لیے کیک اس کے روم میں لے کے جاتی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے لیے آگے بھی بہت بڑا سرپرائز ہوتا ہے۔ سالار اس کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کرتا ہے، وہ جس طرح کیک لے کے جاتی ہے اسے وش کرنے کے لیے تو سالار کیک دیکھ کر اس کا تو پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ نور کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے روم میں آئی اور مجھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بول رہی ہو۔ سالار رشما کے ساتھ کال پہ بات کر رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ انٹر ہوتی ہے بیچاری کمرے میں تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، وہ کیک اٹھا کے اس کے منہ پہ لگا دیتا ہے۔ آگے سے رشما ہوتی ہے، رشما کہتی ہے کون آیا ہے تمہارے روم میں، تو وہ بتا دیتا ہے کہ اگر میں جس طرح تمہیں بتاؤں گا تو تمہارا موڈ بھی خراب ہو جائے گا۔ نور بیچاری کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ جس طرح کوشش کرتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن سالار کی نفرت اس سے اتنی ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سالار کے دماغ میں شیطانی آئیڈیاز چل رہے ہوتے ہیں، وہ صبح کی اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے لیتا ہے، کیونکہ جو کچھ صبح اس نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کیوں نہ اس صورت میں اس کے ساتھ میں بدلہ لوں۔ جیسے ہی وہ کیک اس کے منہ پہ لگائے گا نور کے لیے یہ بات بے حد بے عزتی کے قابل ہوگی، اس کو یہ بات اندر تک فیل ہوگی کہ کس طرح وہ اس کی خوشی کے لیے آئے اور اس نے آگے سے کیا رسپانس دیا۔ نور رونا وہاں پہ شروع کر دے گی اور روتے روتے اس کے کمرے سے بھاگ کے فوراً اپنے روم میں چلی جائے گی۔ وہ تو آگے ہی پہلے اتنی زیادہ مشکلات کا شکار تھی اور اس نکاح کے بعد اس کی زندگی میں اور زیادہ مشکلات پریشانیاں آ گئی ہیں۔ ایسے حالات میں کیا نور سالار کے ساتھ رہ پائے گی، یا پھر ذوالفقار اسے اپنی محبت میں لا کے کیا واپس ذوالفقار اسے اپنے پاس لے جائے گا، کیونکہ ذوالفقار کو تو وہ اپنی بیوی حور کی شکل میں ہی نظر آتی ہے۔